اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مایوسی ہے، پریشانی ہے، دوسرے آپ سے بہتر ہیں یا آپ موجودہ حالات سے بہتر کے حقدار ہیں، تو آپ 5 منٹ یہ کہانی ضرور سنیں۔ امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی زندگی کی یہ اکتائی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو دکھ تھا کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کے گال پر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ بزرگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک کوا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے جواب دیا، میرے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ میری جلد کالی ہے، میں جس کے گھر پر بیٹھوں کائیں کائیں کروں لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، کتنا کالا رنگ ہے میرا، کوئی مجھے پالتا بھی نہیں، نہ مجھ سے پیار کرتا ہے، سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ جس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسے ہی بنا دوں گا۔ یہ سن کر کوا خوش ہو گیا اور کہا، اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا، میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل لو اور اس سے پوچھو کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا، یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں ہوگا خوش؟ میں ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ کوا ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے جاتے ہی کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، اور کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، تم کتنے آرام سے پانی میں تیرتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہو، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ غمگین لہجے میں بولا کہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں، دور سے تو میں پانی میں نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں ان کے، لال، پیلا، ہرا، اور کتنی پیاری آواز ہے ان کی، اور وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ انہیں پالتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر کھلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا یہ سن کر حیران ہو گیا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ وہ بولا، نہیں، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوش ہونے کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا ہی اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کتنی دیر تو اسے ڈھونڈا تو وہ کہیں نہ ملا، کیونکہ درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا اور طوطا بھی سبز تھا۔ پھر بس کیسے نظر آتا، 4 چکر جنگل کے لگائے تو کہیں جا کر ایک طوطا نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا، اور کتنی خوبصورت لال رنگ کی چونچ ہے تمہاری، لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہو تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہوا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی ہوگی کسی کی، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد گھومتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ جاتے ہو، جہاں دل چاہے بیٹھ جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں،
مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ میں تو چھپتا رہتا ہوں، کسی انسان کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو مور کہیں اچھا ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اسے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اس نے پھر سے اڑان بھری اور مور کو ڈھونڈنے لگا۔ مور اسے کہیں نہ ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آ گیا۔ اتنے سارے لوگ اور بچے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہا، سناؤ بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ تم سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کس شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنے خوش رہتے ہو تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہہ دیا کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں گا، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو میں آج اس چڑیا گھر میں ہوں۔ میرے یہی خوبصورت پر ہی جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے پر نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں خوش بھی نہیں رہ سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کوے نے اس سے پوچھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مور بولا، میں نے پورا چڑیا گھر دیکھا ہے، میں تمام جانوروں سے بھی ملا ہوں، تمام جانور، تمام پرندے یہاں موجود ہیں، سوائے ایک پرندے کے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی سے زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا، وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے۔ کوا، وہ ہو تم؟ نہ تو تمہیں کوئی پکڑتا ہے، نہ کوئی مارتا ہے اور نہ کوئی قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اٹھتے ہو، جہاں دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں سے اڑا اور بزرگ کے پاس آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا بنا دوں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑا۔ آج اس کی اڑان میں کچھ الگ تھا۔ کوا اپنے ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ تو ویور، آج ہر شخص بے حد پریشان کیوں ہے؟ ہر انسان ہر وقت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں رہتا۔ تو اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمیشہ خود سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تاکہ زندگی کا سکون بھی حاصل ہو۔ اور اگر آپ کی شکر گزاری ہو، کیونکہ اچھے یا برے حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے، زندگی کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید ایسی معلوماتی اسلامی واقعات، مورل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میری طرف سے آپ کو بہت ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔